اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے وفد کیوں آئے، ان کے آنے کی وجہ کیا تھی۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہے۔ 9 ہجری کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ وفود عربی میں وفد کی جمع کو کہتے ہیں۔ وفد ایک سے زیادہ لوگ گروہ میں شامل ہونا تو اس کو وفد کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مختلف مبلغین کو مختلف جگہ پر بھیجا۔ ان میں سے بعض تو مبلغین کے سامنے دعوت حق کو قبول فرما لیتے، یعنی کہ وہ مبلغ کسی جگہ پر جا کر بیان کرتے نا، جس علاقے میں جاتے وہاں کے کچھ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان سن کر وفود کی بات مان کر قبول اسلام کر لیتے، اور بعض کہتے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خود جائیں گے اور وہاں پر جا کر خود اسلام کو قبول کریں گے۔ اس لیے کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ مدینہ شریف میں آتے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اسلام کی دعوت سنتے اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان فرماتے، اور پھر واپس اپنے قبیلوں میں جاتے اور جو لوگ وہاں پر ہوتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان کو مسلمان کرواتے۔ اس طرح مختلف وفد مختلف علاقوں سے آتے رہے اور مدینہ شریف میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے رہے۔ بہت سے قبائل پہلے ہی اسلام کی حقانیت کے قائل ہو چکے تھے، مگر جو قبائل قریش کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے نا کہ قریش کے لوگ ہمیں کچھ کہیں نہ، کسی دباؤ کا شکار تھے، کیونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح کر لیا تھا، اس لیے اب ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ اب اسلام کی تعلیمات اور قرآن پاک کے مقدس پیغام نے ہر ایک کے دل میں جگہ بٹھا لی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ پہلے اسلام کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اب پروانوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور کردار سے متاثر لوگ یہ گروہ در گروہ وفد کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کرتے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں تو اتنی کثرت سے وفد آئے کہ اس سال کا نام ہی وفود کے آنے کا سال پڑ گیا، یعنی کہ سنۃ الوفود اس کو کہتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سال تقریباً 60 وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل کے آنے سے پہلے وفود کے استقبال اور ان سے ملاقات کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ہر وفد کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عمدہ کپڑے زیب تن کرتے اور مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر آرام فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے خندہ پیشانی سے ملتے اور ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی کرتے۔ ان مہمانوں کو اچھے مکانوں میں ٹھہراتے، یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مہمانوں کو اچھی جگہ پر ٹھہرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ان کی مہمان نوازی کا خوب خیال رکھتے اور ہر مہمان کو خصوصی تحفہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ ان وفود میں ایک وفد تھا نا، وہ کندہ کا تھا۔ یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے۔ اس قبیلے کے 70 یا 80 افراد بہت ہی سج دھج کر ریشمی کپڑے پہن کر مدینہ شریف میں آئے۔ بالوں میں نہایت ہی فیشن سے کنگھی کر رکھی تھی، ریشم کے جبے پہنے تھے، جسم پر ہتھیار سجائے تھے۔ مدینہ شریف کی آبادی میں داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟
تو سب نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے ریشمی لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے بھی خاص بات ہے جو ریشمی لباس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے ریشمی جبوں کو جسم سے جدا کر دیا، اور کئی لوگوں نے تو اپنے ریشم کے کپڑوں کو پھاڑ کر اپنے جسم سے جدا کیا۔ ان میں سے ایک وفد فرازہ کا تھا، یہ 20 افراد کا وفد تھا، حاضر خدمت ہوا اور اسلام کو قبول فرمایا اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علاقے میں سخت قحط ہے، ہمارے علاقے میں بارش ہو نہیں رہی، فکر و فاقہ ہمارے لیے ایک ناقابل برداشت ہے، دعا فرمائیے کہ ہمارے علاقے میں بارش ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن منبر کے اوپر بیٹھ کر دعا فرمائی تو فوراً ہی بارش برسنے لگی اور تقریباً 1 ہفتے تک بارش برستی رہی۔ دوسرے جمعے کو جب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی کثرت کی وجہ سے ہمارے مال مویشی ہلاک ہونے لگ گئے ہیں، بال بچے بھوک سے بے قرار ہیں اور تمام راستے بارش کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، دعا فرمائیں کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں پر نہ برسے۔ کیسا عقیدہ تھا ان کا کہ دعا فرمائیں کہ ہمارے کھیتوں پر بارش نہ برسے، صرف پہاڑوں پر بارش برسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو بادل اس جگہ سے پیچھے ہٹ گیا، یوں اس جگہ پر 8 دن کے بعد سورج نظر آیا۔ اور ان میں سے ایک قبیلہ تھا نا جو وہ سعد بن بکر کے سردار حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا تھا۔ یہ سرخ و سفید رنگت اور لمبے لمبے بالوں کے ساتھ خوبصورت آدمی تھے۔ یہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور سوالات میں سختی کروں گا، آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر اس نے گویا کچھ اس طرح عرض کی، میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ پاک نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر جواب دیا، ہاں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ پاک نے فرض فرمائی ہے؟ نبی پاک نے پھر مختصر جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں۔ میری قوم نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچاؤں۔ پھر یہ اپنے وطن واپس پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے پہلے بتوں کی مذمت فرمائی، پھر اسلام کی حقانیت پر ایسی زبردست تقریر فرمائی کہ رات تک تمام قبیلے والے مسلمان ہو گئے۔ اسلام نے ایسی ترقی پائی، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو پاش پاش کر ڈالا، اپنے قبیلے میں مسجد بنا ڈالی اور تمام اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے پکے مسلمان بن گئے۔ اور اس طرح مختلف وفود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہے اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتے رہے۔ جزاک اللہ۔